وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے اللہ رب العالمین کو سجدہ کریں گے، اور پھر اللہ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمائے گا جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ عرش کے داہنی جانب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی لگائی جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے عرش کے سامنے کرسی لگائی جائے گی، اور یہ کرسی بھی عرش کے نیچے موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کو بھی لا کر کے حوض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا جائے گا، وہ بھی عرش کے نیچے لایا جائے گا۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بھی کرسیاں ہیں جو کہ عرش کے نیچے موجود ہیں، اور ان کرسیوں کی خصوصیت یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ان کرسیوں پر بیٹھ کر کے انہیں ساحل سمندر کے پاس میں لایا جائے گا، اور یہ جہنم کی آگ کے وہ سمندر ہے جس کے پاس میں روافض کو، صحابہ اکرام کی توہین کرنے والوں کو رکھا جائے گا۔ اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کرسیوں پر براجمان دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم کرنے والوں کو دیکھیں گے تو حسرت اور افسوس سے اپنے ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم بھی صحابہ کا احترام کرتے تو ہمیں ساحل سمندر جہنم کی آگ کے سمندروں کے پاس میں نہ ڈالا جاتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سونے والے بندے کی روح کو بھی سجدے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ آدمی جو باوضو سوتا ہے اس کو اللہ کے عرش کے نیچے سجدے کی اجازت مرحمت فرمائی جاتی ہے، اور وہ آدمی جو وضو کے بغیر سوتا ہے اس کو عرش سے دوری کے مقام پہ سجدے کی اجازت عطا کی جاتی ہے۔ عرش کے نیچے ملائے اعلیٰ کا وہ مقام بھی ہے جس کو خیار المجالس کہا گیا ہے، سب سے بہترین مجلس اللہ کے ان فرشتوں کی مجلس ہے جس کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کو مجلسوں میں یاد کرے تو اللہ اس مجلس کے اندر اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، اس کو ملائے اعلیٰ کی مجلس کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے خیار کو، میری امت کے بہترین لوگوں کو اللہ رب العالمین اسی مجلس میں ملائے اعلیٰ کی صحبت میں رکھے گا اور انہیں حضیرۃ القدس کا پانی پلائے گا۔ عرش کے نیچے حضیرۃ القدس کا وہ مقام بھی ہے جس پر اللہ رب العالمین کتاب اللہ کے حفاظ کو، کتاب اللہ کے قاریوں کو لا کر کے تعظیم اور تکریم کروائے گا، یہی مقام عرش کے نیچے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے صحیفۃ الموت بھی ڈالے جاتے ہیں کہ کس بندے کی موت واقع ہونی ہے، ملک الموت کی جانب صحیفے ڈالے جاتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح قبض کر لی جائے، فلاں کی روح قبض کر لی جائے۔ یہ صحیفے عرش کے نیچے ڈالے جاتے ہیں اور انہیں اٹھا کر کے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ وہ قربانیاں جو آدمی اللہ کے لیے پیش کرتا ہے، یہ قربانیاں عرش کے نیچے لائی جائے گی اور اپنے قربانی کرنے والے کے لیے یہ وہاں پر موجود رہے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح جو غیر اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے وہ اپنی قربانی کے ساتھ میں جہنم کی آگ میں سزا دیا جائے گا۔ عرش کے نیچے کے جو مقامات صحابہ اکرام نے بیان کیے ہیں اس میں سے ایک مقام برج الملائکہ بھی ہے۔ وہ برج ہے جس پر اللہ نے اپنے فرشتوں کو متعین فرمایا ہے، اور یہ فرشتے صرف رمضان المبارک کے اندر روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ اسی طرح عرش کے نیچے اللہ رب العالمین اپنے مخصوص بندوں کو قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔
قیامت کے دن 3 طرح کا سایہ نصیب کیا جائے گا۔ ایک تو اعمال کا سایہ ہوگا، جیسے صدقات کا سایہ اور بہت سارے اعمال کا سایہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے، اعمال کا سایہ الگ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کا وہ مخلوق سایہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی جانب منسوب کیا ہے کہ یہ ہمارا سایہ ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک مخلوق سایہ ہے، اس مخلوق سائے سے بھی اللہ رب العالمین لوگوں کو بہرور فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ، اور یہ عرش کے نیچے جن خوش نصیبوں کو جگہ دی جائے گی ان کا ذکر صحابہ کرام نے بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ 80 سے زائد ایسے اوصاف اور ایسے اعمال ذکر کیے ہیں جن کے انجام دینے والے کو عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ خالص دل سے ادا کرنے والے کو لایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اول ما یدعا، سب سے پہلے یہ اعلان کیا جائے گا، سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا من قال بقلبہ لا الہ الا اللہ خالصا، جس آدمی نے اپنے دل سے خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا قربوا عبادی، میرے ایسے بندوں کو میرے قریب رکھو، عرش کے نیچے لے آؤ۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے اپنے صدق دل سے دل کے تمام زاویوں اور کناروں اور گوشوں اور سویدا سے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اس کو عرش کے نیچے لایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، وہ بہت مشہور حدیث صحیح مسلم کی، 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا۔ ان میں ایک امام عادل بھی ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا امام، وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزری، اللہ کے لیے اس نے اپنی جوانی کو شہوات میں نہیں گزارا، سونے میں اور اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارا، ایسے جوان کی جوانی اس کو عرش کے نیچے لے جائے گی۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، ایک وہ آدمی جس کو خوبصورت حسین و جمیل عورت نے، منصب والی عورت نے، جمال والی عورت نے زنا کی دعوت دی، اور اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ایسے آدمی کو بھی جو زنا سے اپنے آپ کو بچا لے، جو بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچا لے، ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے لایا جائے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور تیسرا وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اور صدقہ اس پوشیدگی کے ساتھ میں کیا کہ داہنے ہاتھ سے اگر صدقہ کیا تو بائیں کو پتہ نہیں چلا، ایسا صدقہ کرنے والا بھی اللہ کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا۔ وَرَجُلٌ قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل اللہ کی مسجدوں سے لگا رہے، ایک نماز ختم نہیں ہوئی کہ آئندہ نماز کا انتظار کرتا ہو، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں اس کو سکون ملتا ہے۔ جو اللہ کی مسجد کو اپنا گھر بنا لے، جو اللہ کی مسجد میں سکون اور اطمینان پائے، ایسے قلب کو بھی اور ایسے قلب والے کو بھی اللہ رب العالمین عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کی خشیت سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ اللہ کی خشیت سے رونا بہت فائدے کا کام۔ اللہ کی جہنم کو 7 سمندر بھی اگر ڈال دیے جائیں تب بھی کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، لیکن انسان کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، بندے کی جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، بندے کا جو جہنم کا حصہ ہے اتنے حصے کو بجھا سکتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی خشیت سے روئے گا اس کی جہنم کی آگ کو، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی جہنم کا جو حصہ ہے اس کو بجھا دیں گے۔
اور اس کو بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اسی طرح ایک وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، ایسے دونوں آدمیوں کے لیے بھی اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا بہت بڑا کام ہے بزرگوں اور دوستو۔ یہ وہ کام ہے جس سے نہ صرف عرش کے نیچے سایہ ملنے والا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے عرش کے نیچے کا ایک شہر بنایا ہوا ہے، ایک مدینہ اس کے لیے قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اس شہر میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے کوئی پیسہ وغیرہ خرچہ نہیں کرنا ہے، صرف اپنے بھائی سے یہ کہنا ہے انی احبک فی اللہ، کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور جب آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی رعایت کریں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس کو جہنم کی آگ میں جانے نہ دیں، اس کو نمازی بنائیں، اس کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں، تو اگر آپ کی زندگی میں یہ کام ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں لائے جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے نور کے ممبر بھی اللہ نے عرش کے نیچے تیار کر رکھے ہیں، اور ایسے ممبر ہیں جن کو دیکھ کر کے اللہ کے انبیاء بھی، اللہ کے فرشتے بھی رشک کریں گے۔ اسی طرح وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا جس آدمی نے اپنے بھائی کو یہ نصیحت کی۔ وَرَجُلَانِ الْتَقَيَا فقال احدهما لصاحبه، وہ آدمی جو اپنے بھائی سے ملتا ہے اور اس کو خیر کی وصیت کرتا ہے، تواصی بالحق کرتا ہے، تواصی بالصبر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے مثل حکمت لا يتکلم بها كجسد لا روح له ومثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه ومثل العالم كمثل رجل اضاء له مصباح في طريق فجعل الناس يستضيئون به وكل يدعو إليه، یعنی اس نے علم کی اور حکمت کی، اپنے بھائی کو نصیحت کی اور خیر کی وصیت کی۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کو خیر کی وصیتیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو مہجورہ سنتوں میں امام البانی نے ذکر کیا ہے کہ آدمی جب بھی اپنے بھائی سے ملے اس کے اوپر والعصر ان الانسان لفی خسر کی سورت پڑھے اور اسے یہ وصیت کرے کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہے، اللہ کے دین پر عمل کرتا رہے، اور اس عمل میں جو تکالیف برداشت کرنی پڑے اس پر صبر کرتا رہے۔ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ آدمی جب بھی اپنے بھائی سے ملے، ملاقات کرے، اس کو خیر کی وصیت کرے اور الحمدللہ اس کو صبر کی تلقین کرے، اس کے اوپر والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھے، اس کو دنیا اور آخرت کے خسارے اور گھاٹے کی یاد دلائے، آخرت کے نفع کی یاد دلائے۔ یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا۔ اسی طرح وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا جس نے اپنی جوانی میں اور اپنی زندگی کے اندر علم اور حلم کو اختیار کیا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ عبد ورجل نبت بحلم وعلم، وہ آدمی جس کی پرورش علم اور حلم سے ہوئی ہو، جو اپنے غصے کو پی جانے والا ہو، جو علم والا ہو اور علم سیکھتا رہتا ہو، علم سکھاتا رہتا ہو، ایسے آدمی کا بھی اللہ کے عرش کے نیچے مقام بنتا ہے۔ علم تو آپ کو پتہ ہے کتنی عظیم چیز ہے، رفعت درجات کے لیے ضروری ہے، اور حلم بھی ویسے ہی ضروری ہے۔ حلم سید الاخلاق ہے، تمام اخلاقوں کا سردار ہے۔ اگر آدمی کے اندر علم اور حلم دونوں آ جائے تو ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ضرور جگہ دیا جائے گا۔
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے وہ لوگ بھی لائے جائیں گے الذین اذا اوتوا الحق قبلوه واذا سئلوه بذلوه، کہ جب انہیں حق دیا جاتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اور جب ان سے حق مانگا جاتا ہے تو عطا کرتے ہیں۔ حق بات اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ کو نہ صرف اسے خرچ کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ اسے قبول کر کے دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ یا اگر آپ کے پاس میں کسی کا حق ہے تو اس حق کو آپ اس تک پہنچا دیجئے، اس کو ادا کر دیجئے، اس کو اپنے پاس میں رکھ کر مت رکھیے، اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ جس کا حق ہے صاحب حق تک اسے پہنچا دیجئے، تو یقین مانے آپ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں لائے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من انظر معسرا، جس نے کسی تنگ دست کی مدد کی، تنگ دست کو آسانی فراہم کی، ایسا آدمی بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا۔ آپ کے اور ہمارے سامنے نہ جانے کتنی مرتبہ لوگ پریشانیاں لے کر کے آتے ہیں، لیکن ہم سنی انسنی کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بھائیو اور دوستو، ہمارے پاس میں اللہ کے عرش کو پانے کا ایک بہترین موقع حاضر ہوا تھا۔ اگر کوئی پریشان حال آپ کے پاس میں حاضر ہو رہا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی حتی المقدور کوشش کیجئے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اسی طرح وہ آدمی من انظر غریمہ، جس نے اپنے مقروض آدمی کو مہلت عطا فرمائی، ایسے آدمی کو بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ مقروض کو آپ اگر مہلت دیں گے تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ آپ کی موت میں بھی آسانی کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس کے پاس میں عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے دونوں آئے، اور دونوں نے جھگڑا کرنا شروع کیا کہ اس کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ دونوں نے سوال کیا کہ تمہارے پاس میں کون سی چیزیں ہیں جس سے تم بچ سکتے ہو یا جنت کی نعمتوں کو پا سکتے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی نیکی ہے کہ میں جب بھی کسی مقروض آدمی کو قرض ادا نہ کرنے کی طاقت پاتا کہ اس کے اندر قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ تو اگر آپ بھی کسی آدمی کو کسی مقروض کے قرضے کو معاف کریں گے، اللہ آپ کی موت کے وقت میں بھی آپ کو آسانی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس آدمی بنو اسرائیل کے اس آدمی کو بھی اللہ نے آسانی عطا فرمائی۔ ایسے ہی وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا جس نے اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی قرض دار کے قرضے کو کیا کیا، اس نے معاف کر دیا، اور جس صحیفے میں قرضے کا علم لکھا ہوا تھا اس کو پھاڑ دیا۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مالی علیک صدقہ ابتغاء وجہ اللہ وخرق صحیفتہ، جو آدمی اپنے مقروض آدمی کے صحیفے کو پھاڑ دے گا، ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ اس کو اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ آدمی جس نے کسی مشکل میں رہنے والے آدمی کو مشکل سے باہر نکال دیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جس آدمی کو یہ بات پسند آئے کہ اللہ اس کو قیامت کی تکالیف سے بچا لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی پریشان حال کی پریشانی کو دنیا میں دور کرے، اللہ قیامت کے دن اس کو آسانی عطا فرمائے گا، اور ساتھ میں وَأَن يُظِلَّهُ اللَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو کسی بھی آدمی کو پریشانی میں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھنا چاہیے۔ ایسے ہی حضرت
سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اعان مجاہدن، جس نے کسی مجاہد کی مدد کی، اظلہ اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ومن اعان مکاتبا، جس نے کسی مکاتب غلام کی مدد کی، وہ آدمی جو غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کی غلامی سے اس کو آزاد کرنے میں مدد کی، ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ومن اضل رأس غاز، جس نے کسی غازی کے سر پر سایہ کیا، ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یا غازی کے گھر والوں کی جس نے مدد کی، ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو کسی آدمی کی گردن کو آزاد کرے۔ کوئی آدمی قید میں ہے، اس کو قید سے اگر آپ چھڑا دو گے، اللہ آپ کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد کرے گا، ساتھ میں اللہ آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے تو پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتا، جبکہ سارے لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، وہ آگے بڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ آدمی بھی آئے گا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا۔ کوئی آدمی بھوکا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، ایسے آدمی کو کھلانے پر نہ صرف اللہ کی مغفرت ملتی ہے بلکہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من اطعم الجائع اظلہ اللہ فی ظل عرشہ، جو آدمی کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ تاجر صدوق، سچا تاجر، اپنی تجارت میں سچائی کو اختیار کرنے والا بھی اللہ کے عرش کے نیچے لایا جائے گا۔ التاجر الصدوق مع السبع فی ظل عرش اللہ، وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے، ان کے ساتھ میں تاجر آدمی کو بھی جگہ دی جائے گی جو تاجر اپنی تجارت کے اندر سچائی کا معاملہ کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی نے کسی اخرق کی مدد کی، احمق آدمی کی مدد کی، من اعان اخرقا، جس نے کسی اخرق آدمی کی، بے وقوف آدمی کی مدد کی، اظلہ اللہ فی ظل عرشہ، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بے وقوفوں کو راستے میں چلتے پھرتے دیکھتے ہیں تو ہم بھی ان کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس جرم کا شکار ہیں، اللہ حفاظت فرمائے بزرگوں اور دوستو۔ اگر آپ کسی بے وقوف کو دیکھیں تو مذاق نہ اڑائیں بلکہ حتی المقدور اس کا تعاون کریں، اس کے حمق کو نظر انداز کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس جیسی بیماری میں مبتلا نہ کرے، اور آپ اس کا تعاون کیجئے تاکہ اللہ آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ اس شخص کو بھی دیا جائے گا جو آدمی کسی یتیم کی پرورش کرے۔ من کفل یتیما او ارملتا اظلہ اللہ فی ظلہ وادخلہ فی جنتہ، جو آدمی کسی یتیم کی پرورش کرے گا، یتیم کی کفالت کرے گا، ایسے آدمی کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یا جو آدمی کسی بیوہ کا سہارا بنے گا، ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے وصیت فرمائی تھی کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، یا خلیلی حسن خلقک، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو، ولو مع الکافر، اگرچہ کافر کے ساتھ میں کیوں نہ ہو، تدخلوا مدخل الابراری، کہ اگر تم کافر کے ساتھ میں بھی اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو گے ہم تم کو ابرار کے مدخل میں داخل کریں گے۔
جو نیکوکاروں کا جو مقام ہے اللہ وہاں پہ لے کے جائے گا اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ فَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے کلمات سبقت لے گئے ہیں اس شخص کے لیے، لمن حسن خلقه، جس کے اخلاق اچھے ہو گئے، ان اذلہ تحت ظلی، کہ میں ان کو اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرماؤں گا۔ تو اچھے اخلاق انسان کو اللہ کے عرش کا سایہ دلائیں گے۔ اور صرف یہی اسی پہ اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ یہ بھی وعدہ کر رہا ہے ان اسقیہ من حظیرۃ القدس، میں حظیرۃ القدس کا پانی اس کو پلاؤں گا، وان ادنیہ من جواری، اور میں اس کو اپنے جوار میں اپنے قریب میں کروں گا، اپنا پڑوس اس کو عطا کروں گا۔ اور اگر دوسرا معنی اس کا لیں تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی جو جنت کے اندر انواع و اقسام کی لونڈیاں ہیں اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ جنت کے اندر لونڈیاں ہیں، وصیفائیں ہیں، خادمائیں ہیں، حوریں ہیں، تو اللہ اس میں سے لونڈیاں اس کو عطا فرمائے گا اچھے اخلاق والے کو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک یہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ بیویوں والا وہی شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ ہوں گے، اس کے پاس میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی جنت کے اندر۔ تو آپ کے اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے عرش کا سایہ اس شخص کو بھی عطا کیا جائے گا جو موتوں کو دیکھ کر، قبروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے اور دل میں غم رکھتا ہے کہ اللہ مجھے کل قیامت کے دن حاضر ہونا ہے۔ فکر آخرت کے غم نے جس کو گھلا رکھا ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ذر، زر القبور تذکر بها الآخرہ، کہ اے ابو ذر قبر کی زیارت کر، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ واغسل الموت، اور موتا کو غسل دو، فإن معالجة جسده موعظة بلیغہ، اس لیے کہ اس کے جسد کے ساتھ تعامل، اس کے جسد کو غسل دینا، اس کو اٹھانا، یہ انسان کے لیے موعظہ بلیغہ ہے کہ ان قریب اس کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، اس کو بھی موت کا جام پینا ہے اور اس کو بھی اسی راستے سے گزرنا ہے۔ تو وہ ڈرے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے، غم سے اس کا سینہ بھر جائے۔ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کہتے ہیں فإن الحزین فی ظل اللہ یتعرض کل خیر، ایسے غم میں رہنے والا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا اور ہر خیر اسے میسر آئے گا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے موسیٰ، جو آدمی کسی عورت کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، ایسی عورت جس کے بچے کا انتقال ہو چکا ہے، جس کے لخت جگر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ غم میں مبتلا ہے، ایسی غمزدہ عورت کے سر پر ہاتھ پھیرو گے، اس کے غم کو دور کرو گے، تو ایسے عمل سے اللہ تم کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ وہ عورت جس نے اپنے لخت جگر کو کھویا ہے، اس کے غم کا ادراک ہم اور آپ نہیں کر سکتے، لہذا اس کے غم میں اس کا تعاون کیجئے، اللہ آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تمہیں یا تمہارے ساتھیوں کو ہمارے عرش کا سایہ چاہیے تو کچھ اعمال کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو، کچھ اعمال کو اختیار کر لو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے رب یہ کون سے اعمال ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنی آنکھوں کو زنا سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو زنا سے بچاؤ۔ تم تنہائی میں ہو، کوئی تم کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کے سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ ہو، کیسے ڈرتا ہے بزرگوں اور دوستوں وہ کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کوئی غلط کام ریکارڈ نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی نگاہ سے وہ نہیں ڈرتا جو کہ ہمیشہ بندے کو دیکھ رہی ہے۔
واللہ بصیر بالعباد. جس آدمی نے اللہ کی نگاہ کا خوف کر لیا، اس کی نگاہ بدکاری دیکھنے سے باز آ گئی، ایسے آدمی کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. حضرت موسیٰ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. پھر اس کے بعد میں آگے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا وَلَا يَبْتَغُونَ فِي أَمْوَالِهِمُ الرِّبَا، اور اے موسیٰ اپنی امت سے کہو ہم ان لوگوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ دیں گے جو اپنے اموال میں سود خوری نہیں کرتے ہوں گے. آج سود خوری بڑی آسان ہو گئی ہے بزرگ اور دوست. ہر آدمی کی ناک میں سود کا دھواں جا رہا ہے، ہر آدمی کا اکاؤنٹ سود میں لت پت ہوا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے رہیں کہ کتنا سود ہمارے اکاؤنٹ میں پڑ رہا ہے، اور اس کو سال در سال یا مہینہ در مہینہ نکالتے رہیں تاکہ ہم سود سے بچ سکیں. اور اگر سود سے بچ گئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے عرش کا سایہ ہم کو مل جائے گا. اسی طرح اللہ کے عرش کے سائے کے پانے کے لیے ایک اور عمل ہے، وہ ہے رشوت سے بچنا. وَلَا يَأْخُذُونَ فِي أَحْكَامِهِمُ الرِّبَا، جو اپنے امور کے اندر رشوت نہیں لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. خاص طور پہ یہاں کاروباریوں کو بڑا غور و فکر کرنا چاہیے. وہ کاروباری جو بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر رشوت کے یہ کاروبار ان کے نہیں چل رہے ہیں. تو ان کو حتی المقدور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رشوت سے بچے تاکہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ان کو آسانی سے مل سکے. اور وہ لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان کا ذکر کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یظلہ اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا سایہ، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، فلیکن رحیما علی المؤمنین، اس کو چاہیے کہ وہ مومنوں پر رحیم و شفیق بن جائے. رحمت اور شفقت بہت بڑی دولت ہے بزرگ اور دوست. اللہ کے نبی نے اسے جنتی صفت قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا تھا من اراد منکم ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر کل ہین لین سہل قریب الناس، جو آدمی کسی جنتی کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ہر ہین لین آدمی کو دیکھ لے، رحیم و شفیق مہربان آدمی کو دیکھ لے. یہ چلتا پھرتا جنتی آدمی ہے، یہ چلتا پھرتا وہ آدمی ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے جانے والا ہے. تو اگر آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کیجئے. غلظت اور شدت یہ جس چیز میں آ جائے اس کو بگاڑ دیتی ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے اس کو غلیظ بنا دیتا ہے، اس کو شدید بنا دیتا ہے، اس کو اللہ سخت بنا دیتا ہے. لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں جانے کے لیے تیار کیجیے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل حیث توجہ علم ان اللہ معہ حیث کان، وہ آدمی جو جہاں کہیں رہے اللہ کی معیت کا ڈر رکھتا ہو. معیت خاصہ معیت عامہ دونوں کا ڈر اس کو ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی معراج یہ بتائی ہے کہ آدمی سرن اعلانن، لوگوں کے سامنے لوگوں کے پیچھے، نمازوں میں نماز کے باہر ہر حالت میں اللہ کے مراقبے کا ڈر رکھے، اللہ کی رویت کا ڈر رکھے. حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے یہی وصیت کی تھی اور کہا تھا عیش کانک تر اللہ، ایسے جیو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ گمان نہیں رکھ سکتے تو ایسے جیو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احسان والی زندگی ہے بزرگوں اور دوستو کہ آدمی اللہ کی معیت کے ڈر میں جیے، اس بات سے ڈرتا رہے ہمیشہ کہ اللہ میرے ساتھ میں ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. وہ گرچہ تنہا ہے لیکن تنہا نہیں ہے، اللہ کی معیت اس کے ساتھ میں ہے.
جس آدمی کی زندگی میں یہ ڈر آ جائے، یہ احسان کا جذبہ آ جائے، وہ اسلام کی چوٹی پہ عمل کرنے والا آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وصیت سفر پر نکلنے والے کو بھی کرتے تھے کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضر میں رہنے والے کو بھی کہتے تھے عشقانک تر اللہ، ایسے جیو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں میں رہنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ نماز ایسے پڑھو گویا تمہاری آخری نماز ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہر حالت میں جو آدمی اللہ کی معیت اور مراقبے کو دیکھ کر کے جیتا ہے، ایسا آدمی ہی دراصل اللہ کے عرش کو پانے والا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ کے رسول نے چلتا پھرتا جنتی بھی کہا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیف اصبحت معاذ، معاذ کیسے صبح کیے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے گویا قیامت قائم ہو گئی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ مجھ پہ نگاہ ڈال رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو جنتی کی صفت ہے۔ تو جو آدمی اس مراقبے والی زندگی کو جیے گا، ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں لے جایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے عرش کے سائے میں اس آدمی کو بھی لے کر جایا جائے گا جو کہ دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجوع فی الدنیا هم الذین یقبض اللہ ارواحهم وهم الذین اذا غابوا لم يفتقدوا وان شہدوا لم يعرفوا اخفیاء فی الدنیا معروفون فی السماء اذا رآهم الجاہل ظن بهم سقما وما بهم سقم الا الخوف من اللہ یستظلون یوم القیامة یوم لا ظل الا ظلہ۔ وہ لوگ جو اللہ کی خشیت کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی خشیت کے لیے اللہ سے ڈر کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو ہم دسترخوان لگا کے کھلائیں گے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر سورہ حاقہ میں اللہ نے ایک آیت ہی اتاری ہے، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیا لوگوں کھاؤ اور پیو مزے سے اس روزے کی وجہ سے جو تم نے خالی ایام میں رکھے۔ یہی تعبیر، یہی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے۔